بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ واقعہ معراج کے واقعے کی۔ واقعہ معراج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صبح ہوئی تو اپنی قوم کو بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ عز و جل نے آپ کو دکھلائی تھی، تو قوم کی تکذیب اور اذیت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا اور شدت آ گئی۔ انہوں نے آپ سے سوال کیا بیت المقدس کی کیفیت آپ بیان کریں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المقدس کو ظاہر فرما دیا اور آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو اس کی نشانیاں بتلانا شروع کی اور ان کی کسی بات کی تردید نہ بن پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے اور آتے ہوئے ان قافلے جو ان سے ملے ان کا بھی ذکر فرمایا اور بتلایا کہ اس کی آمد کا وقت کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی بھی نشاندہی کی جو قافلے کے آگے آگے آ رہا تھا۔ پھر جیسا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ویسا ہی ثابت ہوا، لیکن ان سب کے باوجود ان کے کفر میں نفرت میں اضافہ ہوا اور ان ظالموں نے کفر کرتے ہوئے کچھ بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر صدیق کا خطاب دیا گیا، کیونکہ آپ نے اس واقعے کی اس وقت تصدیق کی جبکہ لوگوں نے اس کو جھٹلایا اور اس کی تکذیب کی تھی۔ معراج کا فائدہ بیان فرماتے ہوئے جو سب سے مختصر اور عظیم بات کہی گئی وہ یہ ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ نشانیاں دکھلائی جائیں، اور انبیاء اکرام کے بارے میں یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور ارشاد ہے۔ یہ بھی میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کا نظام سلطنت دکھایا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تاکہ ہم تمہیں اپنی کچھ بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ پھر ان نشانیوں کے دکھلانے کا جو مقصود تھا اسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد میں فرمایا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہوں، اور یہ واضح فرما دیا کہ وہ مقام حاصل ہوتا ہے جس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام اللہ کی راہ میں ایسی مشکلات جھیل لیتے تھے جنہیں کوئی اور جھیل ہی نہیں سکتا تھا۔ در حقیقت ان کی نگاہوں میں دنیا کی ساری قوتیں مل کر بھی مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی تھی، اس لیے ان قوتوں کی طرف سے ہونے والی سختیوں اور ایذا رسانیوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اس واقعہ معراج کی جزیات کے پس پردہ وہ مزید جو حکمتیں اور اسرار کار فرما تھے، ان کی بحث کا اصل مقام اسرار شریعت کی کتابیں ہیں۔ البتہ چند چھوٹے موٹے حقائق ایسے ہیں جو کہ مبارک سفر کے سر چشموں سے پھوٹ کر سیرت نبوی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کی طرف رواں دواں ہیں، اس لیے یہاں مختصر انہیں قلم بند کیا گیا اور بتایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں اس کا واقعہ صرف ایک آیت میں ذکر کر کے کلام کا رخ یہود کی سیاہ کاریاں اور جرائم کے بیان کی جانب موڑ دیا۔ پھر انہیں آگاہ کیا کہ یہ قرآن اس راہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھی اور صحیح راہ ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کو بسا اوقات شبہ ہوتا ہے کہ دونوں باتیں بے جوڑ ہیں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس اسلوب کے ذریعے یہ اشارہ فرما رہا ہے کہ اب یہود کو نوح انسانی کی قیادت سے معزول کیا جانے والا ہے، کیونکہ انہوں نے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا جس سے ملوث ہونے کے بعد انہیں اس منصب پر باقی نہیں رکھا جا سکتا۔ لہٰذا اب یہ منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا جائے گا اور دعوت ابراہیمی کے دونوں مراکز ان کے ماتحت کر دیے جائیں گے۔ بالفعل دیگر اب وقت آ گیا ہے کہ روحانی قیادت ایک امت سے دوسری امت کو منتقل کر دی جائے، یعنی ایک ایسی امت جس سے تاریخ میں غدر و خیانت اور ظلم و بدکاری سے بھری ہوئی ہے، یہ قیادت چھین کر ایک ایسی امت کے حوالے کر دی جائے جس سے نیکی اور بھلائی کے چشمے پھوٹیں گے اور جس کا پیغمبر سب سے زیادہ درست راہ بتانے والا اور قرآن کی وحی سے بہرہ ور رہے۔ لیکن یہ قیادت منتقل کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس امت کا رسول مکے کے پہاڑوں میں لوگوں کے درمیان ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے؟ اس وقت ایک سوال تھا جو ایک دوسری حقیقت سے پردہ اٹھا رہا تھا، اور وہ حقیقت یہ تھی کہ اسلامی دعوت کا ایک دور اپنے خاتمے اور اپنی تکذیب کے قریب آ لگا ہے۔ اب ایک دوسرا دور شروع ہونے والا ہے جس کا دائرہ پہلے سے مختلف ہوگا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض آیات میں مشرکین کو کھلی وارننگ اور سخت دھمکیاں دی گئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے اصحاب ثروت کو حکم دیتے ہیں
مگر وہ کھلی خلاف ورزی کرتے ہیں، بس اسی بستی پر تباہی کا کول برحق ہو جاتا ہے اور ہم اسے کچل کر رکھ دیتے ہیں۔ پھر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کا اور ارشاد ہے، اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی قومیں تباہ کر دیا، تمہارا رب اپنے بندوں کے جرائم کی خبر رکھنے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ پھر ان آیات کے پہلو بپہلو کچھ ایسی آیات بھی ہیں جس میں مسلمانوں کو ایسی قواعد و ضوابط اور دفعات پر بتلائے گئے ہیں جن پر آئندہ اسلامی معاشرے کی تعمیر ہونی تھی۔ گویا اب وہ کسی ایسی سرزمین پر اپنا ٹھکانہ بنا چکے ہیں جہاں ہر پہلو سے ان کے معاملات ان کے ہاتھ میں ہیں۔ انہوں نے ایک ایسی وحدت بنا لی ہے جس پر سماج کی چکی گما کرتی ہے۔ لہٰذا ان آیات میں اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب ایسی جائے پناہ اور امن گاہ پا لیں گے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو استقرار نصیب ہوگا۔ یہ اسراء و معراج کی بابرکت واقعے کی تہ میں پوشیدہ حکمتوں اور راز بتائے گئے۔ یہ ایک ایسا راز اور ایسی حکمت ہے جس کا ہمارے موضوع سے براہ راست تعلق تو نہیں ہے، لیکن اس لیے ہم نے اس کو مناسب میں نے سمجھا کہ اس کو بیان کیا جائے کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرمائی ہیں اور یہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ یہ واقعہ معراج کے دوران جو آیتیں اتری، اس سے پہلے اتری، یہ ہم سب لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں پر بہت سارے شکوک و شبہات لوگ لیتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد، اس سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد۔ اللہ تعالیٰ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنی تھی، اس کے بعد جو آپ کو تمام جو فتوحات ملنی تھی، اس کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا تھا۔